اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر۔ اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر وہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان کے عہد میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ان شیطانوں ہی نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه۔ اور ان باتوں کے پیچھے پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، حالانکہ وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، تم ان باتوں میں پڑھ کر کافر نہ ہو جانا، مگر لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے میاں بیوی میں جدائی ڈالیں۔ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ اپنی باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ایسی باتیں بھی سیکھتے تھے جو ان کو نقصان کے سوا فائدہ کچھ نہیں پہنچاتی تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو شخص ان باتوں کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے، کاش وہ یہ بات جانتے۔ اوپر کی آیت میں بیان کیا تھا کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کی ہدایت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے یہود کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ بارہا ایسا کرتے آئے ہیں۔ دیکھو انہوں نے اپنی کمزوری اور کج فہمی کا مظاہرہ اس وقت بھی کیا جب کہ یہ سحر اور جادو پر ایمان رکھنے لگے۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادوگری کو انہوں نے اپنا محبوب مشغلہ بنایا اور خدا پرست ہونے کے بجائے سحر پرست بن گئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کی قدیم قومیں کہانت غیب کا حال بتانا، سحر و ساحری اور شعبہ بازی جیسی خرافات پر عقیدہ رکھتی تھی، ان کو صحیح علم سمجھتی تھی اور ان طریقوں سے زندگی میں کام لیتی تھی۔ چنانچہ فرعون نے اپنی سلطنت کے تمام چھوٹے بڑے ساحروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لا کھڑا کیا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے جادوگری کو رواج دینا چاہا، کیونکہ یہ ایک شیطانی کام ہے اور پیغمبروں کی تعلیم میں اس قسم کی خرافات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فتنہ کو روک دیا اور جادو اور شعبہ بازی کا کل سامان ان سے چھنوا کر اپنے تخت کے نیچے گڑوایا اور حکم دیا کہ آئندہ سے کوئی ایسی حرکتیں نہ کریں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد فتنہ پردازوں کو موقع ملا اور انہوں نے اس دھندے کو خوب چلایا۔ غضب یہ کیا کہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سہارا لیا۔ حضرت کی بڑی سلطنت اور ان کی شان و شوکت کو جادو کا ایک کرشمہ بتایا۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا قصہ گڑھا اور سحر کے چند اعمال کو خود حضرت کی نسبت سے مشہور کر دیا۔ اسی وقت سے یہودی سحر و ساحری پر اتنے فریفتہ ہوئے کہ اس کی خاطر انہوں نے کتاب الہی کی ہدایت کو پس پشت ڈال دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر سحر اور کفر جیسی ناپاک باتوں کا بہتان لگایا۔ اس موقع پر قرآن نے
حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت اور پاکیزگی کا اعلان کیا۔ اس لیے قرآن تمام انبیاء کے بارے میں یہی تعلیم دیتا ہے کہ وہ معصوم، پاکیزہ صفت اور برگزیدہ انسان تھے۔ پھر جب بخت نصر کی غلامی میں یہود شہر بابل پہنچے تو وہاں ان کا ذوق ساحری دو آتشہ ہو گیا۔ وہاں کے شریروں نے ہاروت اور ماروت سے یہ ناپاک فن سیکھ کر ملک میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اعمال خبیثہ کے زور سے میاں بیوی میں لڑائی اور تفریق کراتے اور خاندان کے خاندان تباہ کر ڈالتے تھے۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں روایتوں میں لکھا ہے کہ دو فرشتے تھے اور اس ملک کے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن بعض حضرات نے ان کو فرشتہ صفت انسان مانا ہے۔ چاہے وہ فرشتے ہوں یا فرشتہ صفت انسان، وہ خود سحر کو برا سمجھتے تھے اور لوگوں کو اس کے سیکھنے سے منع کرتے تھے اور اس کی برائی سے آگاہ کر دیتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ سحر کی تعلیم دینے کا مقصد اس کی اشاعت نہ تھی، بلکہ اس سے مقصد ایک برائی سے واقف کرانا تھا۔ جس طرح ایک طبیب یا ڈاکٹر اپنے شاگردوں کو مہلک امراض اور مضر دواؤں کی خاصیتیں بتاتا ہے، ایسی ہی ہاروت اور ماروت لوگوں کو سحر سے واقف کراتے تھے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ البتہ شریر اور فسادی لوگ اس کا ناجائز استعمال کرتے تھے اور اس کے ذریعے ملک میں فساد پھیلاتے تھے۔ غرض اس طرح یہود کی ساری قوم اس ناپاکی میں مبتلا ہو گئی اور اس کو بڑا کمال سمجھنے لگی۔ علماء اور مذہبی پیشواؤں کے لیے جادو اور عملیات میں مہارت حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ملک عرب میں بسنے والے یہودیوں میں بہت سے لوگ اس فن میں ماہر تھے۔